اس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے او چوپے ہونیاں او چوپے ہونیاں. ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی, جس کا نام لے کے جیے, بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے, وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی, ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب آزمو کہتے کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ, لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ, کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی, اتنے نوٹس بن گئے, اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے, ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے, ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ, وہ خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی, اور نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما. تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک رات پھر ایسے کیا, کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے, فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا, وہ ترتیب دینی تھی, حوالہ. فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے, یہ جسوسی بھی خیر والی ہے, کریں گے. کہتے رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. کہتے وہ نہ تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے چراغ گول کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی, چمک دمک ہو گئی, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں, اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے, اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی. زبان نے یار من ترکی بگویم, یار فریدہ جے کدی مل پہ سوڑا انہوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں, سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے, سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مینوں نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوندا جے. پتہ تو نہیں ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آتی, کہتے پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے. کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے, چراغ جلایا, جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا, یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے, سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیے. وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں, میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے. فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, زد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقت آشکار کر دے, صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہ حضورہ کہہ دے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں, میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں.
فرمایا آ کے لیٹتے ہیں، خدمتیں بھی کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا۔ فرمایا آج پھر آئے تھے، آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے، اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، دو بیٹے عالم تھے، ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید جدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ جدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلیں۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید جدار شاہ صاحب، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو گئے، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید جدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے، تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید جدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید جدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں، میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زیادہ ہے۔ فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے، اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات دی، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال یا اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس
ذات کا چونکہ پٹھان رتبی ہے ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا, ان کی خدمت میں بیٹھے, میں تو انہی کا ہو گیا, مجھے تو خرید لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا, اب حال بڑا منفرد ہو گیا. کہتے جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے. میں نے کہا آپ جائے, میں تو ادھر ہی رہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی, تقوی اور ساری زندگی درس کیا دیا رسول اللہ سے پیار کرو, نبی پاک سے ساری. اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وا. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھتے, کہنے لگے جھوٹے ہیں جو معبود کی زندگی کے قائل نہیں. تڑپ اٹھے, دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں, کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھنگ ہی بدل دیا, رنگ ہی بدل دیے. عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت. جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں, جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا, جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا, بارگاہ نبی کے رہو با. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجمیری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا, اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو, چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی, یہ نہیں دیتے, کوئی اور مثال دیتے. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں, تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور بھوکوں مر رہے تھے, ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے. فرماتے ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکیلیاں کرتا پہنچا. بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا, کندھے پہ رکھا, اور اسی مستی میں لوٹنے لگا. تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا, کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس سیٹھ صاحب کا نوکر ہوں نا, جس آقا کا میں غلام ہوں, اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی, اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں, نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں, جتنا اس غلام کو اپنے سیٹھ کے اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا, اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا, تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئے. پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا, یہاں تو سب لوگ دھوکے باز. پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کرے, نظریاتی اگر ہو جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا, نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے, کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں, معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو, جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا. فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں.
اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز، یہ کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھے تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے؟ میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گال آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دسدا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے۔ تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا، کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں، حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے، بڑا روتے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے۔ وہاں جا کے لوگ روتے، تڑپتے۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کا زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سو، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے،
کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا، بھی ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کروں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا، اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ، اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ تو پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں، حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا، توجہ ہے میری بات، تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا، کہ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا، وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یا، اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، یہ مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کی طرف، موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا
تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے، پھر صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی، پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لیں، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت۔ یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ، تم نے کہا زیارت کے لیے آیا۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی اسٹیٹوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفل آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہ جا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں جس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں۔ ساری زندگی قریب نہیں پٹ، اور یاد رکھے خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں، وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے؟ مولانا آ گئے، وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے پیر صاحب میری کتاب پڑھ کے 10 پلا مینوں کی ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت پہ بھی ہماری نہ ہی کھولے تو بہتر ہے، چھوڑے کتاب۔ کہتے کوئی حساب لگائے ہیں، میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کیا کہ چکروں میں پڑے ہو۔ اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں، یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو، پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام پتہ نہیں سی فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے، لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں، تیرے لیے صحیح نہیں۔ خدا کے بندے پاس کر دے، استخارے رہتا ہے، کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے، کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں اس کے، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو قیدہ تو ہی رہنا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہے پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جو فتوے دیے تو پہلے خط لکھے، انہیں سمجھایا، فوراً نہیں فتویٰ دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے 11:45. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:45. 11:45 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا، 12 بج گئے نا. کہنے لگی وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے، ناراض نہ ہونا. جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں. وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کا دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے ہیں 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے. تو ایک حج کر لیا کہ رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں. تو چھم چھم آنسو گرتے. کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں. مدینہ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے. جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے. اور وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا، خود نہیں بانٹا. اماں کو ماں کے بڑے فرما بردار. تو زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے دوبارہ چلے جائے. کہنے لگے نہیں، درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے، پھر تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے اماں جی جس کو بھیجیں گی. کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا. مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پہ جائیں گے، اماں نے حکم دے دیا. تیاریاں ہونے لگی. سفینہ تیار سو طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تیاری ہونے لگی. تیاری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا، طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی. بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا. بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے، اور کان میں کہہ رہے تھے میرے محبوب کو میرا سلام کہیو، اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے، بڑا تڑپتا. اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے، باہر آ گئے. کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے آپ کے بغیر، ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکینے گنبد خضرا حال دل سلائیں گے. اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کون. کہتے میری جان بھی وہی ہے، میری جان بھی، دل بھی، ہوش بھی، اور خرد عقل کو کہتے میری عقل بھی وہی ہے. جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو ہر چیز تو وہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، ساری نعتیں لکھ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی. اللہ کی کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی حمد ہو رہی ہے. لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تک، ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ. پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، تیرے دل کا اے رضا. خود جواب دیتا ہو اس کے اینڈ. تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا
दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये मत पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम, ये देखिए अंदाज, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे। आला हज़रत से कहने लगे आपके बगैर जाना है नहीं, तो फरमाने लगे तुम मेरे बगैर नहीं जाते तो मैं अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं जाता, मैं माँ की इजाजत के बगैर। आला हज़रत वापस आए, लोगों ने इसरार किया अम्मा से इजाजत नहीं। माँ तो शनासा होती है ना दिल की, बेटे की सारी हालात से वाकिफ। आए ना सामने खड़े हुए अम्मा के, अस्सलाम वालेकुम के, तो हाथ बांध ले। अम्मा ने यूं नजर उठाई, का बेटा हसन रजा को छोड़ आए हो, सीएफ कहे हो, जहाज भाई जहाज पे बिठाए हो। जब माँ ने पूछा ना तो 2 कतरे आंसुओं के, 2 कतरे आंसू, दिल कमला है, ये चल रहा है, ये जिद कर दे। फिर 2 कतरे आंसू। तो अम्मा कहने लगी रजा मुझे पता था तू वहां जाएगा तो तू तड़पेगा, तुझसे बर्दाश्त हूं। बेटे मैंने तेरा बैग तैयार कर दिया है, ये मैंने तेरे लिए सामान तैयार कर दिया, जा मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहना। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते, तड़पते, रोते और कहने लगे उनके तुफैल हज भी खुदा लेकर आ दी, असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की, और हमने तो काबे कलाम तक न लिया, पैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि नीयत किधर की है। फाज़िल बरेलवी गए, उनके खलीफा थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके घर रहे, हज किया, आ गए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं सारा सारा दिन मदीने में रोते गुजर जाता, सारी सारी रात उनकी रोते गुजर जाती। लबा के मोहरा लगियां तो बोलन दी जाच ही भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच को, जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। मैंने एक दिन हाथ बांधे, मैंने कहा हुजूर मैं नौकर हूँ, गुलाम हूँ, मुरीद हूँ, पूछ नहीं सकता, पर हर वक्त का रोना। तो कहने लगे ज़ियाउद्दीन दिल करता है ज़ाहिरी तौर पर मुस्तफ़ा का दीदार हो, मैं हिंद से चल के मदीने आया हूँ और यहाँ भी महबूब पर्दों में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब का। हुजूर की जितनी तारीकी है कि आपके पर्दे की वजह से, अगर रोक से पर्दा तो हटाए, देखे फिर कैसे नूर फैल। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। फिर तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलाना ज़ियाउद्दीन कहते हैं मुझे उठाया, ताज़ी नात लिखी, कहने लगे चल हुजूर को सुनाए, और खड़े हो गए गुंबद पे। और पढ़ते क्या है, वो सुए लाला जार फिरते, वो सुए तेरे दिन ए बहार। कहते हैं ये दिन बहार के फेरी इसलिए रहे हैं कि यहाँ मेरे महबूब का फेरा है, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर मुझे कहने लगे वो देख मिस्र का बादशाह, और ज़ियाउद्दीन से कहने लगे वो देख शाम का हुक्मरान, वो देख यमन का हुक्मरान, देख मैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार। ये लफ्ज कहे और कहने लगे ज़ियाउद्दीन हाँ मेरी मंजूरी नहीं हो रही, देखना मेरी मंजूरी नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खार फिरते। फिर कहने लगे यार देखना मैं कितना बड़ा बन गया हूं कि मैंने कहा मुझे बेपर्दा नकाब ज़ियारत चाहिए, इतना बड़ा मैंने अपने आप को समझ लिया। मैं कहा तती थोड़े तकड़े खानदड़िया, तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़िया, मैं तेरे बांधड़े आती थी बाब, मैं तुझसे दर दर से सग सग से, मैंने इतना बड़ा करने लगे ज़ियाउद्दीन मेरा दावा तो देख के मैं देखना चाह रहा हूँ महबूब को बेपर्दा, मैं कहाँ और दर रसूल कहाँ। फिर कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, वो देख बादशाह खड़े, वो देख हुक्मरान खड़े, वो देख मुहद्दिसीन खड़े, ये देख ये रोजे दिवाली ने गुलामा दी टोली एक पे सुनकर करोड़ा दिया बोलियां। कहने लगे इतना बड़ा दावा तूने दीदारी, तेरी आंखों का बुजू है, तेरी आंख किस काबल है। कहने लगे उस हुए लाला जार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। जब ये लफ्ज कहे
تو مولانا ضیاءالدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار، کرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار، اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ۔ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لڑ گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو، غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا، تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو، اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے،
یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا، ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔
उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मौजूजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, रब करीम के कोई बंदों की बात किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब और सुन्नत आगे पहुंचाने वाले होते। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा, तुम हज के दिन थे, मेरी सीधी नजर मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती। फरमाते हैं माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं औरत हूँ, तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकता। ये 40 दिनार ले जा और जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं 12 साल मैंने तालीम हासिल की यारो, मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्मे लदुन्नी वाला होता है। मैं तो ऐसा पुत्र है, ओ खुदा के बंदे सबर कर। अगर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद होके बकायदा फट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, तू किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है। ये जरूरी है, उलूम दीनिया जरूरी हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी पढ़ के देख लें, गौसे पाक तमाम औलिया के इमाम है सारी जिंदगी। गौसे आजम से किसी ने पूछा आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह किया, तो फरमाते हैं तकरीर के जरिए। अब तकरीर करने वाला मौलवी होता है और तवीज देने वाला सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने दीन का सारा काम किस जरिए से किया है। हफ्ते में 3 जलसे करते थे और 70-70 हजार का मजमा होता था और बगैर लाउड स्पीकर के तकरीरें होती थी। और फरमाते हैं जैसी समझ पहले बंदे को आती थी वैसी आखिरी वाले को आती थी। लोगों ने कहा हुजूर ये करम कैसे हुआ? फरमाने लगे मैंने जब तालीम हासिल कर ली तो बोलना आता ही नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान एक दिन सो गया तो ख्वाब में रसूल करीम का दीदार नसीब हुआ। फरमाया तेरी तू वाज किया कर, तेरे वाज से लोगों को फायदा होगा। या रसूलल्लाह मैं अजमी बंदा हूँ, लोगों के सामने कैसे बात करूंगा? तो हुजूर ने फरमाया मुंह खोल ना जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो महबूब ने 7 दफा लुआबे दहन डाला मेरे मुंह में। आप फरमाते हैं फिर बोलता मैं था, असर कोई और पैदा कर देता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल दीन का काम किया। सुबह के वक्त फिका का दरस देते थे, फजर के बाद कुछ देर कर नाश्ता करते सो जाते, फिर आके मदरसे में पढ़ाते बकायदा बच्चों को। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें लो, मैंने भी बड़ा ही दावा कर दिया, यानी सारी किताबें जितनी अब तक छपी हुई है सारी पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा कि हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए। गौसे पाक किसी बंदे ने ये नहीं कहा हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए, गौसे पाक के दरबार पे गए, सब ने यही लिखा है कि हम हुजूर गौस पाक के मदरसे में गए। हमारे ना मदरसों में सबक तकसीम होते हैं, साल जब शुरू होता है ना तो सबक तकसीम होते हैं। हमारे मदरसे में भी तकसीम करते हैं हमारे मौलाना, आप हदीस पाक पढ़ाएंगे, फलाना उस्ताद मंतक पढ़ाएगा, फलाना फलसफा पढ़ाएगा, फलाना ये सबक तकसीम होता है, फलाना कुरान, फलाना हदीस, फलाना फिका। तो गौसे आजम के मदरसे के जो नाज़िम तालीमात थे वो कहने लगे हुजूर सबक बांटना है तो आपको कौन कौन से सबक दे दें, कौन कौन सा पीरियड पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं पीरियड रहने दो। हुजूर फिर फरमाया इस तरह करो लायक लायक बच्चे तुम रख लो और नलायक सारे मुझे दे दो, मैं जानू और नलायक जाने, नलायक सारे मेरे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नलायक सारे रख लिए, कुंद ज़ेन
اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی، پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے۔ یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل دے، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا یہ بڑی۔ میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو لاؤ۔ اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ۔ مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا، اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مزاج بنا دیا ہم نے، یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے۔ وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، کون ہیں وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے۔ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے۔ ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو۔ سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دے؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود؟ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں۔ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو، برداشت کا کلچر پروموٹ کریں اس وطن کے اندر، یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں۔ وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا، میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں، میرے دوست ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں، برداشت کے کلچر کو پروموٹ کریں، پیار کریں، محبت بانٹیں، یہ وطن ہے، اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مضبوط۔ اس سے پیار کریں، مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں، اس پر تبلیغ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام۔ ایک بات، اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ سنو، میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں، پھر وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ تو
پیر صاحب اب کدھر جائیں؟ یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، مال کمائے، پتہ نہیں جھوٹ بولے، بڑا کچھ کرے، اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ، سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے، سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. پتر اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ جی وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں. بول کے اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں جی میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے. مصلح بہت بڑی طاقت، بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلح بچھا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا،